السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سبسکرائبر کی تعداد میں اضافہ کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ ہمارا ہدف 2000 سبسکرائبر ہے فی الحال، اس کے بعد پھر آگے بھی بڑھیں گے، لیکن پہلے فی الحال جو 2000 ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کتنی کاوش کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا ایڈوانس شکریہ۔ اسی طرح سے آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، غور کریں گے، سوچیں گے اپنے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر، اور وہ حدیث کچھ یوں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین دعا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ کنز الایمان، حدیث نمبر 3190، 3190۔ تو پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، آج ہم اس حدیث کو تھوڑا سا سوچتے ہیں، یعنی اس میں سیدھا سیدھا ہمیں بتایا گیا ہے، ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ بہترین دعا وہ ہے جو میرا امتی اپنے لیے کرتا ہے۔ اب اس پر ہم غور کریں تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا نہیں کرتے، صرف کاروائی کرتے ہیں۔ دعا کرنا یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ درود شریف پڑھا یا وہ بھی نہ پڑھا، بسم اللہ پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور جو دل میں آیا وہ کہتے چلے گئے، اور ذہن جو ہے وہ کسی اور طرف ہے، یعنی ہونٹوں پہ الفاظ کچھ اور ہیں اور دماغ کہیں اور ہے۔ تو یہ دعا کرنا نہیں ہے۔ دعا کرنا یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے اپنے رب کی طرف، کہ اپنے رب سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، اور ہم کس قدر چاہت کے ساتھ، کس قدر شوق کے ساتھ، کس قدر ذوق کے ساتھ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی توبہ کا پروگرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس وقت ہمارے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، یا کم از کم التجائی انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ اسی طرح سے جو چیزیں اور ہم اپنی ضرورت کی مزید چیزیں یا اپنی چاہت کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ مانگتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری توجہ اتنے شوق، اتنے ذوق کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شوق کو، اس ذوق کو، اس توجہ کو دیکھ کر ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں وہ نعمتیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دے دے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم صرف کاروائی کے طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، اور جو عادت بنی ہوئی ہے روز کی، جو چند آیات یا چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی ہم انداز بنایا ہوا ہے، اس روٹین کو اسی طرح اپناتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس پر غور نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ توجہ کرنی چاہیے، پھر مانگنا چاہیے، اور پھر مانگنے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بہت ساری دعائیں ایسی مانگتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے، دعا کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں اور عملی طور پر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، دعا مانگنے کا سلیقہ
اپنایا جائے، طریقہ اپنایا جائے، کس طرح سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، ہمیں اپنی برکتوں سے نواز دے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ رہی آج کی روٹین کی بات، اور اب آتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ تو روزمرہ کی گفتگو میری یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک دن پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کچھ اچھے اعمال کر لیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روز قیامت جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو، اپنے نبی کے سامنے شرمسار نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، تاکہ آپ جو کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تو اس کا مزید انتظام بھی کرتے چلے جائیں، کیونکہ پودا چھوٹا سا آپ نے لگانا ہے، اس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھل بھی اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے۔ لیکن آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد آپ کی نسل، آپ کی آنے والی جو نئی نسل ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو آسانی سے میسر آتا رہے گا۔ یہ سوچ کے تحت کہ میں اس سے اپنے رب کو خوش کر رہا ہوں، اس سوچ کے تحت کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شجر جو ہے یعنی پودے جو ہیں وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر عبادت وہ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک پودا، ایک شجر آپ لگا کے کیوں نہیں جاتے اس دنیا سے، تاکہ آخرت میں اس کا آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نیکیاں کام کرنا ہے، اس کی ترغیب دینی ہے، بلکہ پودا لگاتے وقت اپنی فیملی کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیجئے، تاکہ ان کو بھی یہ ترغیب ملے کہ وہ بھی آنے والے کل میں اپنی کوشش کے ساتھ ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ اس لیے بہت سارے فوائد ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں، تاکہ وہ فوائد آپ کو اور آپ کی نسل کو بعد میں بھی ملتے رہیں، اور ایک سلسلہ چل نکلے کہ ہر انسان ایک ایک پودا بھی لگائے تو بے بہا پودے ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب پھلدار پودا لگائیں گے تو ساتھ ساتھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس پر بھی عمل کیجئے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، غیبت سے بچے رہیے، اور گناہوں سے بچے رہنے سے ہی آخرت اچھی ہو سکتی ہے۔ نیکی کے کام جتنے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی اچھا کام کرتا ہوا نظر آئے تو اسے شاباش دیجئے، اس کے لیے تالی بجائیے، یہ آپ کا اس اچھے کام میں حصہ ہوگا، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اس وقت بھی تالی بجاتے وقت بھی، اس کو شاباش دیتے ہوئے بھی، دوسرے اچھے کام کرنے والے کو اس کا سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی، اگر آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ اس پر غور کر لیں کہ میں نے کہ ایک اچھے انسان کی اس لیے حمایت کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آنے والے کل میں مجھے بھی اس کا اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے، اور میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اس لیے نیکی خود بھی کیجئے، اور جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے، ان کے لیے اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں اچھی سوچ لائیے، اس سوچ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے حوصلہ افزائی کے چند کلمات یا دونوں خالی ہاتھوں کی تالی بجا دیجئے۔ تو آپ کو تب بھی اس نیت سے آپ کریں گے، اگر کہ آپ کا اس اچھے کام میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا دیکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اس سے آپ کے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے، اور آنے والے کل میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہتر کام کرنے، بہتر سوچنے اور عملی اقدام اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے بڑا آج کل جو آگے آنے والے کل میں شور و غل ہے وہ ہے ووٹ کا۔ تو ووٹ تو دیتے ہوئے سوچ لینا ہے کہ ہم نے کس کے دور میں اپنی آنکھوں سے آٹا، چینی اور باقی ضروریات زندگی مہنگی ہوتی دیکھیں، اور کتنی مہنگی ہوئیں، اور کہ ہمیں اپنے جیب جو ہے وہ اس پر ٹٹولنا پڑا، اس کو خالی ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا، اتنی مہنگائی ہوئی کہ ہم وہ برداشت نہ کر سکے۔ کب بل جو تھا وہ 2000 سے ایک دم سے 8000 میں تبدیل ہوا، اور 8000 والوں کا جو تھا وہ 16000 میں تبدیل ہوا۔ کس کا دور تھا، کس نے وہ لوٹ مچائی تھی، یہ سارا کچھ غور کرنا ہے ووٹ ڈالنے سے پہلے۔ اس کے برعکس کے بعد میں 5 سال تک
آپ اپنے آپ کو کوستے رہیں اور مہنگائی کا رونا روتے رہیں۔ بہتر ہے کہ اب جب ووٹ ڈالنے کا 8 فروری کو موقع آ رہا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے، اپنی یہ پرچی سوچ سمجھ کے ڈالیے، تاکہ آنے والے کل میں آپ کی مشکلات میں اضافہ ہونے کے بجائے کوئی آسانیاں پیدا کرنے والا وزیر اعظم بنے۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ جو جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو پھر کیوں نہیں آپ اپنے گھر میں بھی ایک ایسا ملازم رکھ لیں، ایسا گھر کا فرد کوئی رکھ لیں جس کی ڈیوٹی سودا سلف لانے کی ہو، اور وہ روزانہ جب آپ کی کوئی چیز 100 روپے کی لینے جائے تو 70 روپے خود کھائے اور آ کے کہے جی یہ 30 روپے کی چیز آپ کی میں لے آیا ہوں۔ تو اس طرح کے بندے کو، چاہے وہ گھر کا فرد ہو، چاہے آپ نے ملازم رکھا ہو، اس کو آپ برداشت نہیں کرتے، اسے آپ پسند نہیں کرتے، تو پھر یہ موجودہ چور حکمرانوں کو آنے والے کل میں ان کو بار بار موقع کیوں دے رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے، اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو بھئی پھر اپنے گھر میں بھی تو ایسا کر لے نا، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو آپ کی 1 روپے کی گڑبڑ اگر آپ کی بیوی بھی کر دے، آپ اس کا بھی حساب لیتے ہیں، اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بھی ایسا کر لے، وہ بیچ میں سے 10 روپے کی 20 روپے کی چیز کھا لے، تو آپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ملازم کر لے تو اس کو نکال باہر کرتے ہیں، نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں، تو پھر اپنے ملک کا وزیر اعظم ایسا کیوں چنتے ہیں جو کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے؟ غور کرنا پڑے گا۔ ہم اس لیے نہیں ہے کہ صرف پستے ہی رہیں، ٹیکس ہم دیں اور کھاتا کوئی اور رہے، ٹیکس ہم دے کے پریشان ہم ہوتے رہیں، بلوں میں ٹیکس، ہر چیز خریدنے والی جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ خریدتے وقت اس پر ٹیکس دیں، اور پھر جو گھر رہتا ہے گھر کا جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس دیں، کوئی ہیلتھ ٹیکس دیں، کوئی ویلتھ ٹیکس دیں، بے بہار ٹیکس کی اقسام ہے جو گنی نہیں جا سکتی، تو وہ سارا کا سارا ٹیکس ہم دیتے رہیں اور کھاتا کوئی اور رہے۔ ایسا قطعاً برداشت کے قابل نہیں ہے۔ پھر یا اگر ایسا کر رہے ہو تو پھر 5 سال رونا نہیں رونا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، مارے گئے لٹے گئے، بچتا کچھ نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، پھر اس طرح نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے بھی تیار رہیے کہ وہ پھر اگر لگاتا ہے تو ساتھ کھاتا بھی ہے۔ تو اگر اس طرح کے حکمران لائیں گے تو پھر اس طرح کی مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ پھر بل جب 5,000 سے ایک دم سے 15,000 آ جائے تو پھر رونا نہیں، پھر خوشی خوشی دینا پڑے گا۔ پھر یہ بھی ساتھ خوف ہوتا ہے، پھر اندر ہی اندر جو نہ سسکتے ہو کہ وہ جی اگر بل ٹائم پہ نہ دیا تو میٹر کٹ جائے گا، میٹر کٹ گیا تو واپڈا والے 15,000 بل کے علاوہ 15,000 رشوت میں بل مانگیں گے، تو پھر اس طرح سے پریشان نہیں ہونا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، سوچو، غور کرو، سمجھو اور اس کے بعد عمل کرو۔ صرف سوچنے غور کرنے سے گزارا نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سوچنے پر نہیں، عمل کرنے پر مجبور کیجیے، اور اٹھیے اپنی اور اپنی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائیے، چاہے وہ درود شریف ہو اور چاہے وہ ووٹ سوچ کے ڈالنا ہو۔ میری نظر میں سبھی چیزیں برابر کی ثواب کا یا اس کا صلہ ضرور ملے گا، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں۔ تو اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہتر سوچتے ہوئے، بہتر فیصلہ کرتے ہوئے زندگی گزاریے۔ آنے والا کل آپ کا اور آپ کے پورے پاکستانیوں کا اچھا ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔